تو ابھی میں دعوت دوں گا ایلڈر اشرف جان سے کہ وہ آئیں اور دوسرے کلمات کی جو بھی ان کو خداوند نے دیا ہے وہ اپنے ساتھ شیئر کریں. ایلڈر اشرف جان. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لوکا 23 باب 43 آیت. خدا یسوع مسیح نے یہ بات ان دنوں ڈاکوؤں میں سے جو اس کے ارد گرد مصلوب کیے جا رہے تھے ایک سے کہی. خدا یسوع مسیح کو ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا؟ کیا دونوں ڈاکو یہ یسوع مسیح پر لعن طعن کر رہے تھے؟ ان دونوں میں سے ایک نے نجات کیسے پائی؟ اور تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ بات، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آئیے جانتے ہیں. یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. میری اور میرے خاندان اور سیشن کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام قبول ہو. یسوع پر لعن طعن کر رہے تھے، ان دنوں میں سے ایک نجات کیسے پائی؟ اور تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس بات کا مطلب تھا. آئیے جانتے ہیں. مسیح یسوع، یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے. یہ خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والا دوسرا کلمہ تھا. اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو دو ڈاکوں کے درمیان کیوں صلیب دیا گیا. یسوع کے اس دنیا میں آنے سے 700 سال قبل ایک پیشن گوئی کی گئی جو عیسائیہ 53 باب اس کی 12ویں آیت میں درج ہے. اس میں لکھا ہے کہ وہ خطا کاروں کے درمیان شمار کیا گیا. کیا اتنا کافی نہ تھا؟ یسوع اس دنیا میں آیا، کیا اتنا کافی نہ تھا؟ اس نے انسانی شکل اختیار کی، کیا اتنا کافی نہ تھا؟ کہ اس نے صلیبی موت اختیار کی، پھر اس کو دو ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ عیسائیہ 53 باب اس کی 3 آیت میں لکھا بات پوری ہو سکے. اس کی تخیر کی گئی اور ہم نے اس کی کوئی قدر نہ کی جاتی. یہ بات پوری ہو سکے اس لیے خدا یسوع مسیح کو دو خطا کاروں کے درمیان مصلوب کیا گیا. لوگوں نے اس کو ایک عام قیدی سے زیادہ اہمیت نہ دی، نہ اس کو بادشاہ مانا اور نہ اس کو مسیح مانا. دوسری وجہ ڈاکوؤں کی نجات نے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ صلیب پر بھی اس کے پاس پوری طاقت، پورا اختیار اور پوری قدرت تھی. اس نے ڈاکو کو صلیب پر نجات دی. وہ کمزور نہیں ہوا تھا. اس کے پاس پوری طاقت اور پورا اختیار اس وقت بھی تھا. جسمانی طور پر پطرس نے اس کا انکار کیا. اس کے شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے. اس کو عدالتوں میں پیش کیا گیا.